السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے جنون یارم کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے تھرڈ پارٹ کو۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنون یارم قسط نمبر 20 پارٹ 3، تحریر عریج شاہ۔ یارم نے ان لوگوں کو پوری بات بتائی تھی۔ وہ کنفیوز سے اسے سن رہے تھے۔ یہ کیس بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اب کی بات ہے، لیکن یہ اب کی نہیں بلکہ پرانی بات تھی۔ سوائے ہزر کے اس مسٹری باکس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی کبھی یارم نے ان لوگوں کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ تبھی تو وہ اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن یارم سر، اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، اب تو وہ مسٹری باکس اور چابی دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ معصومہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ چوری ہو گئے، وہ بھی یارم کے گھر سے۔ لیلا نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو اس کے انداز پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ جب یارم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھا تھا، جبکہ لاکٹ میں موجود وہ چابی جو یقیناً خیام کے لاکٹ کے اندر تھی، وہ بھی یارم کے ہاتھ میں موجود تھی۔ واؤ، یارم سر آپ کتنے اسمارٹ ہیں! معصومہ نے سامنے رکھا کاغذ اور چابی دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر کہا تھا۔ تعریف کے لیے شکریہ معصومہ، مجھے خوشی ہوگی اگر اس اگلے کیس میں لیلا کے بجائے تم مجھے اسسٹ کرو گی تو۔ اسسٹ کرو؟ مطلب میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کو قتل و غارت کرتے ہوئے دیکھوں، آپ پلیٹ چلائیں اور میں پیچھے پوچا لے کر خون صاف کرتی رہوں؟ نہیں سر، میرے بس سے باہر ہے، میں پریگننٹ ہوں۔ میں اپنے معصوم بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے خطرناک مناظر نہیں دکھا سکتی۔ اس نے فوراً سے پہلے انکار کیا تھا۔ چلو یار، کوئی بات نہیں، کیا خیال ہے ہزر، چلیں؟ اس نے ہزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اسے اپنی جیب میں بلیڈ کے پیکٹ ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مہر اور عنایت کو اسکول سے لینے جانا ہے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو اس نے شارف کی طرف دیکھا تھا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ میرا بھی ایک بچہ ہے، اور وہ بھی اسکول جاتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، یعنی کہ وہ بھی یارم کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ ہوتی کشتی دیکھنے نہیں چل سکتا تھا۔ مطلب میں لیلا کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے لیلا کے کی بورڈ پر چلتے ہاتھ کانپے تھے۔ میرے خیال میں کم آن لیلا، نہ تو تم پریگننٹ ہو اور نہ ہی تم اسکول سے بچے لینے جا رہی ہو۔
یارم نے جلدی سے اس کی بات کاٹی تو خضر کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ میں نے پارلر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ جس پارلر میں جاتی ہوں وہاں کی اپائنٹمنٹ کتنی مشکل سے ملتی ہے۔ تم لوگوں کے پاس میرے وہاں پہنچنے کے بعد 20 منٹ کا وقت ہے۔ 20 منٹ میں تم لوگ مجھے وہاں چاہیے ہو، چاروں کے چاروں۔ یارم نے بلیڈز کے پیکٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اپنا گن اٹھایا تھا، جبکہ لیلا کے لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو کو اس نے اپنے فون میں کنیکٹ کیا تھا۔ واؤ یارم سر، آپ نے اس مسٹری باکس میں CCTV کیمرہ لگایا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تو یارم نے ایک نظر شارف کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جب پریگننٹ ہوتی ہے تب ہر چیز میں اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے۔ شارف نے اس کے ہر بات پر ایکسائٹیڈ ہونے کے پیچھے کی وجہ بتائی تھی۔ 20 منٹ کا وقت دیا ہے میں نے تم لوگوں کو۔ ایسا کرو، معصومہ کو گھما کر لاؤ اور تم سارے چھوٹے موٹے کام نپٹا لو، اس نے خضر سے کہا تھا، جبکہ لیلا کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی پارلر جانے کے لیے جا رہی تھی، سو وہ اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ماموں دانو، ماموں جانو، وہ جیسے ہی آیا تھا رویام بھاگ کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کے گلے سے لگا تھا۔ ایک چھوٹا سا کس بھی دے دیا کر یار، تیرا سگا ماموں ہوں میں، اس نے بڑے پیار سے کہا تو رویام نے آگے سے منہ بنایا تھا۔ یار سچی سچی بتا، بابا نے منع کیا ہے نا کہ ماموں جانو کو کس کرنے سے، اس نے پوچھا تو رویام نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا اور تو منع ہو گیا۔ گندے بچے، ماموں کو ایک کسی تو بنتی ہے نا، وہ اسے اٹھا کر اندر لے کر آیا تھا۔ نہیں بنتی، رویام گندا بچہ نہیں ہے، نہیں بنتی، رویام گندا بچہ نہیں ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں بالکل، رویام تو بڑا اچھا بچہ ہے نا، جو اپنے ماموں جانو کو ایک چھوٹی سی کسی نہیں دے سکتا اور پھر روز کہتا ہے کہ پری کو لے کر آؤ۔ اب پری بھی نہیں آئے گی 2 ہفتے۔ تو مجھے ایک کس نہیں دے سکتا تو میں تجھے اپنی بیوی کیوں دوں؟ 2 ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 2 ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ 15 دن ہوتے ہیں 2 ہفتے میں، اس نے فوراً بتایا تو رویام نے آگے سے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، صرف 15 دن ہے نا، 15 دن بعد لے آنا۔ کوئی بات نہیں، صرف 15 دن نہیں آئے گی نا، 15 دن کے بعد لے آنا، وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی صبح فون پر وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میری پری کو
لے کر آؤ۔ پورے 2 days گزر چکے ہیں اور اب کہہ رہا تھا 15 دن کے بعد لے آنا۔ 2 دن کے لیے تو اتنا ناراض ہو رہا تھا، اب 15 دن اسے نہیں لا رہا تو کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، آنا 10 days سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ ہاں نا، 10 days سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے دونوں بازوؤں کو کھول کر اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے اس نے اسے اپنی 10 انگلیاں دکھائی تھی۔ جب ترک کو یاد آیا کہ اس کے بھانجے کو اب بھی صرف 10 تک ہی گنتی آتی ہے، باقی اس کے لیے سب سے زیادہ 10 اور سب سے کم 1 ہے، 15 تو کہیں آتا ہی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑ یہ باتیں، یہ بتا ماما نے بریانی بنا لی یا ابھی بنا رہی ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ خوشبو تو پہلے ہی محسوس کر چکا تھا۔ اسے لے کر وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کچن میں باری ہیں یمی یمی؟ کچن میں بنا رہی ہیں یمی یمی، وہ آنکھیں چمکا کر بولا تھا، جبکہ اس کے یمی یمی کہنے والے انداز پر درک کا دل چاہا وہ اسے ہی کھا جائے، لیکن اگر وہ اسے کھا جاتا تو اس کا باپ اس کا کیا حال کرتا، وہ سوچ کر جھرجھری لے کر رہ گیا۔ چل پھر یمی یمی بریانی کھاتے ہیں، وہ اسے کندھے پر ڈالتا سیدھا کچن کی طرف آیا تھا۔ آ گئے آپ بھائی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کی بریانی تیار ہے، رخ نے اس سے ملتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ چلو پھر تیار ہے تو دیر کیوں کرنی، جلدی سے پلیٹ لگاؤ میرے اور میرے بھانجے کے لیے، ہم کھائیں گے اور پھر پری کو دینے جائیں گے۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا تھا، شو گندا کش، شو گندا کش، سو گندا کس، سو گندا کس۔ وہ منہ بنا کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ لڑکیوں کے کس گندے نہیں ہوتے، میرے کس گندے لگتے ہیں تمہارے بیٹے کو؟ وہ اپنی پلیٹ تیار کرتے ہوئے چمچ رکھتا باہر جانے لگا تھا، جبکہ روح اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے لیے سلاد کاٹنے لگی۔ وہ ریام کو لے کر واپس باہر آ کر بیٹھتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے ساتھ خود بھی انجوائے کرنے لگا تھا، جب اچانک کچن میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر کچن کی طرف آیا تھا تو دیکھا سامنے روح زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھ سے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلاد کاٹتے ہوئے چھری اچانک اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی جو کافی گہرا زخم دے گئی تھی۔ موبائل فون پر لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے یارم اس جگہ پر آ پہنچا تھا۔ وہ راز اس کے بہت قریب تھا جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اس چیز کے لیے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آج وہ یہ قصہ ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ آج اس کیس کو یہیں پر ختم ہونا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے
وہاں کھڑے 4-5 گارڈز کو دیکھ رہا تھا اور پھر ان کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا لیکن اسے روکا نہیں۔ شاید وہ لوگ اسے اپنے باس کا کوئی جاننے والا سمجھ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک آدمی کو کرسی پر دوسری طرف منہ کیے دیکھا تھا جو حیرت سے اس باکس کو الٹا پلٹا رہا تھا جبکہ ہاتھ میں موجود لاکٹ کے پینڈنٹ کے وہ ذرے ذرے الگ کر چکا تھا۔ وہ چابی ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یارم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالتے ہوئے سامنے ٹیبل پر پھینکی تو وہ آدمی حیرت سے اس کی طرف مڑا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر اچانک لرزش طاری ہوئی تھی۔ یارم کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یقیناً وہاں سے بھاگنے کے لیے راہ تلاش کر رہا تھا جبکہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے یارم بالکل پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا امجد؟ لو نا چابی۔ اسی چابی کو تو ڈھونڈ رہے تھے نا تم، اس لاکٹ میں جو تم نے اپنی بیٹی کے گلے سے اتارا۔ لو چابی لو اور کھولو اپنا مسٹری باکس۔ اس میں سے وہ فارمولا نکالو جو 100% تمہارے ایکسپیریمنٹ کو کامیاب بنائے گا اور تمہیں کروڑوں اربوں کا مالک بنائے گا۔ کم آن کھولو۔ اس کے لیے تھوڑی کوشش تو نہیں کی تم نے؟ اپنی ہی موت کا جھوٹا کھیل کھیلا، میرے سامنے آ کر مجھے اپنے ہی خلاف ثبوت دے کر مجھے یقین دلایا کہ تم اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے ہو، اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دو گے۔ اتنا ہی نہیں، تم نے اپنی بیٹی کو اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اسے میرے پاس پہنچایا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، نہیں بلکہ میں اس کے ذریعے تمہیں یہ مسٹری باکس دوں۔ ہاں، میں پہلے دن سے جانتا تھا۔ میرے پاس موجود مسٹری باکس کی چابی خیام کے گلے میں ہے، لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ کوئی باپ تم جیسا خود غرض بھی ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹی کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑے کر کر بولا تھا جبکہ امجد کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ وہ خوف میں مبتلا اس کی موت کا جھوٹا کھیل اتنی جلدی یارم کاظمی کے سامنے کھل جائے گا، یقیناً اسے اندازہ نہیں تھا۔ جانتا ہوں میں، یہ مسٹری باکس کوئی معمولی باکس نہیں ہے، بلکہ بہت سال پہلے تمہارے خاص کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسے کھولنے کا ایک خاص طریقہ تھا جو ہر انسان کو نہیں آ سکتا۔
کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ لاکٹ میں اس کی چابی ہے، لیکن آہستہ آہستہ موبائل فون کا استعمال عام ہو گیا تو راز و نیاز کے لیے تمہیں مسٹری باکس کی ضرورت پڑنا بند ہو گئی، تو تم نے اسے کافی عرصے کے بعد اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے برتھ ڈے پر تحفہ دے دیا، کیونکہ یہ تمہاری کسی کام کا نہیں تھا۔ لیکن اسی مسٹری باکس میں تم نے تمہارا سب سے بڑا راز چھپا لیا، اور پھر تمہاری بیوی اسے میرے حوالے کر گئی۔ تم نے اپنی بیوی کو مار پیٹ کر یہ جان لیا کہ یہ مسٹری باکس میرے پاس ہے، جس پر تم نے غصے میں پاگل ہو کر اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ تھے تو تم بزدل، اتنی ہمت تو تم میں تھی ہی نہیں کہ میرا مقابلہ کر کے اپنا مسٹری باکس مجھ سے حاصل کر پاتے، تو تم نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری امانت ہے جو کہ میرے پاس ہے۔ جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے 7-8 سال لگا کر یہ سازش رچی۔ تم نے پلان بنایا کہ تم ان سب چیزوں میں اپنی بیٹی کا استعمال کرو گے۔ بڑے بے غیرت انسان ہو تم، اپنی بیٹی کو ان سب چیزوں میں گھسیٹ لائے۔ تم نے مجھے فون پر کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیٹی کو جان کا خطرہ ہے اور تم میرے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے مجھے ثبوت دینے تھے، جس کے لیے تم نے مجھے اپنے ہی علاقے کی ایک جگہ پر بلایا، اور وہاں پر تم نے اپنے خلاف کئی ثبوت مجھے دیے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، تم نے مجھے ان سب لوگوں کا پتہ بھی بتا دیا جو اس فارمولے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کیونکہ تم خود تو ان کا کچھ اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ گریٹ پلان امجد، تم نے میرے ہاتھوں ان سب کو مروا دیا۔ وہ تالی بجا کر اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ امجد کا پسینہ اب قمیض بھگونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یارم کاظمی کو اپنے پلان میں یوز کر لیا ہے، اس نے دبئی کے ڈان کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ سچ کہوں، جب تم میرے سامنے اپنی گاڑی کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے نا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، کیونکہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن شاید میں تمہاری خیر خبر لیتا اگر اس دن میرا بیٹا میرے ساتھ نہ ہوتا تو۔ تم سے زیادہ مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ تھی، سو میں اسے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ لیکن میرے وہاں سے جاتے ہی تم نے بڑی ہوشیاری سے اس جگہ سے نکلتے ہوئے ایک محفوظ جگہ جا کر پناہ لے لی۔ تم اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے، کیونکہ 8 سال میں ہزاروں ناکام ایکسپیریمنٹ کرنے کے بیچ تم نے 13 کامیاب ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے، جن کا فارمولا تم خود ہی سمجھ نہیں سکے۔ لیکن اس سے تم نے اچھی خاصی دولت بنا لی، اور پھر اسے دبئی کے قانون کے مطابق لیگل ثابت کیا، جو تمہاری بیٹی کا ہونے والا تھا۔ تمہارے بھائی نے سوچا، اور کچھ نہیں ملا، کم سے کم جو دولت ہاتھ آ رہی ہے اسے تو حاصل کر لو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس فارمولے کے بھی پیچھے لگا ہوا تھا۔ لیکن بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا
کہ فارمولہ آخر ہے کہاں۔ میں نے اپنے ٹیم ممبر کی مدد سے تمہاری بیٹی کو وہاں سے نکالا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کیس میں شامل 400 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر تم نے اچانک زندہ ہو کر مجھے سرپرائز دے دیا۔ یارم نے تالی بجاتے ہوئے شاید نہیں یقیناً اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کے 7 سال کی پلاننگ یارم کاظمی چند لمحوں میں جان گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سرپرائزڈ ہونا بھی چاہیے۔ پھر تم نے بڑی ہوشیاری سے میرے گھر سے وہ مسٹری باکس چرایا اور خیام کے گلے سے وہ لاکٹ بھی چرا دیا۔ تمہارا ارادہ دنیا سے چھپ کر اس کامیاب فارمولے کو استعمال کرنے کا تھا، لیکن الٹا ہو گیا۔ جب تمہارے پاس چابی تھی تب تمہیں وہ مسٹری باکس نہیں ملا، اور جب تمہیں یہ مسٹری باکس مل گیا ہے تو تمہارے پاس چابی نہیں ہے۔ خیر، میں تمہیں چابی دینے کے لیے ہی آیا ہوں، یارم مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سامنے کھڑے آدمی کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ رخ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اتنا سارا خون بہہ رہا ہے۔ وہ جلدی سے ٹشو پیپر سے چند ٹشو نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر خون کی جگہ رکھنے لگا تھا، جبکہ رویام حیرانگی سے فرش پر پڑے خون کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ درک سے وہیں رکھی کرسی پر بٹھاتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس جلدی سے لینے بھاگا تھا، جبکہ رویام بھی تیزی سے باہر نکلتے ٹیبل پر پڑے روح کے فون کو اٹھا کر اس پر انگلیاں چلانے لگا تھا۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے یارم کا نمبر نکالتے ہوئے کال والے آپشن پر کلک کیا تھا۔ یارم پرسکون سا امجد کے سامنے بیٹھا، اسے اسی کے کھیل میں پھنسا چکا تھا۔ جب اپنے موبائل پر روح کی کال آتے دیکھ اس نے فوراً فون اٹینڈ کیا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے روح کی کال کو نظر انداز کرے۔ اس کے لیے سب سے اہم اس کی روح تھی۔ ہیلو بابا، ماما تو چوٹ لگ دی ہے، خون، بہت سارا خون بہہ رہا ہے۔ ہیلو بابا، ماما کو چوٹ لگی ہے، خون، بہت سارا خون بہہ رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی اسے بتا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف یارم تو اس کی آواز سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ روح کو چوٹ لگی تھی، اس کا خون بہہ رہا تھا، اسے بس اتنا ہی سمجھ آیا تھا۔ ڈاکٹر ماموں پٹی کر رہے ہیں، بہت خون ہے، ریڈ۔ ڈاکٹر ماموں پٹی کر رہے ہیں، بہت سارا خون ہے، ریڈ۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ یارم بے چین ہو اٹھا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، اب بتا دیا ہے۔ 20 ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد جو آئے گی وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، جو انشاءاللہ کافی لمبی ہوگی، اور کل جو ایپیسوڈ آئے گی وہ اسی ایپیسوڈ کا نیکسٹ پارٹ ہوگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ باقی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، اگر نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ نے صرف لائک ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اور بس میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ملوں گی میں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔